کو بتایا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے مال. ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے مال. رزق وہ ہے جو آپ کا نصیب ہے، مال وہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے، یعنی آپ کا نصیب نہیں ہے. مثال، آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، آپ 6 دن اس دنیا میں زندگی گزار کے مر گئے. ان 6 دنوں میں جتنا آپ نے کھایا یہ آپ کا رزق تھا، جو بچا وہ آپ کا ہے ہی نہیں نا. اب انسان وہم کی حکومت میں اتنا گرفتار رہتا ہے یہ میرا ہے. تیرا وہی ہے جو تو کھاتا ہے، باقی تو چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ نہ تیرا ہے نہ تیرا تھا. وہ جس کا نصیب ہے وہ اسے جا کے ملے گا، وہ تیرا نصیب ہی نہیں ہے. کتنے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان مر گئے، اکاؤنٹوں میں اربوں روپے چھوڑ کے گئے، ان کا تھا ہی نہیں، ان کا وہی تھا جو ان کا نصیب تھا. اور ایک قدم آگے بڑھوں، آپ کے پاس گھر ہے، مثلا 1000 گز کا گھر ہے. گھر تو بہت بڑا ہے، سارا آپ کا نصیب اور رزق نہیں ہے. جتنے گھر میں سوتے ہو وہ تیرا رزق ہے، وہ تیرا نصیب ہے. جسم 6 فٹ کا ہے، 5 فٹ کا ہے، یہ جہاں جسم پڑتا ہے نا وہ زمین تیرا نصیب ہے، باقی سارا مال ہے، باقی تیرا نہیں ہے. اب جملہ سنیے امیر المومنین کا. مولا فرماتے ہیں اے انسان، اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو، اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو تو علی تجھے فارمولہ دیتے ہیں. مثلا میرا نصیب ہے 100 روپیہ ڈیلی، میرا خرچہ ہے 700 روپیہ، یہ میرا نصیب ہے، لیکن پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا اس کو کسی اور کا رزق بنا، وہ تیرا رزق بن جائے گا، وہ بھی تیرا نصیب بن جائے گا. کئی لوگ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا نصیب نہیں بن پاتا، وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے. فرمایا اس کو راہ خدا میں دینا شروع کر دے، وہ تیرا کیا بن جائے گا؟ رزق بن جائے گا. ابھی سمجھ آیا کہ علی رات کے اندھیروں میں اٹھ کے یتیموں میں غذا کیوں بانٹتے تھے؟ علی اپنے پورے مال کو اپنا رزق بنانا چاہ رہے تھے کہ جتنا علی کما رہے ہیں وہ علی کے حصے میں ہی چلا جائے، مولا کا کیا بن جائے؟ رزق بن جائے. تو فرمایا اپنی زندگی میں دینا شروع کر. ایک اچھا شخص تھا، دنیا سے گیا، بہت مالدار تھا، بیٹے کو سب کو حصے دیے، پھر بھی اس کا ایک پورا گودام کھجوروں کا بچ گیا. بیٹے رسول خدا کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمیں تو بہت ہے، یہ بچ گیا ہے والد کا، ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خیرات کریں تاکہ ہمارے بابا کو ثواب مل جائے. نبی نے کہا اللہ ایسے بچے سب کو عطا کرے جو والد کے لیے اتنی خیرات کرنا چاہتے ہیں. تو پوری کھجور کا گودام تھا، وہ غریبوں میں بانٹا، غریب آتے گئے لیتے گئے. آخر میں رسول خدا وزٹ کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ زمین پر ایک کھجور باقی ہے. نبی نے بڑی حسرت سے اس ایک کھجور کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہ آج جتنا تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ اس پورے ثواب کے برابر ہوتا، کیونکہ تو نے دیا ہے، اس نے نہیں دیا. یہ تیری سخاوت ہے کہ تم نے باپ کے لیے دیا، وہ اپنی زندگی میں تو کچھ کر کے نہیں گیا. تو یہ طرز زندگی، یہ سوچ، یہ فکر اگر انسان کی صحیح ہو جائے تو انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے. تو فرمایا سکسیسفل پیپل، جو کامیاب لوگ ہیں وہی ہیں جن کے اندر کامیاب عادتیں ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں وہی ہیں جن کے اندر ناکام عادتیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَ